إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه وهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر سامعین دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو خبردار کیا ہے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے جو ہمیں ملی ہے، نہ جانے کس وقت یہ زندگی کا آخری موڑ آ جائے اور انسان کے اوپر وہ وقت آ جائے، وہ گھڑی آ جائے، وہ ٹائم آ جائے جو اس کا آخری وقت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل نفس، ہر ایک نفس، ذائقۃ الموت، اس کو موت آنی ہے، ہر ایک نفس نے مرنا ہے۔ انما توفون اجورکم، اور پھر اس کو دنیا کے اندر جو اس نے کیا ہے اس کو پورا پورا ملے گا۔ توفون اجورکم، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر جس نے جو کیا ہے، جیسے کیا ہے، جس طرح کا کیا ہے، توفون اجورکم، اس کو پورا پورا ملے گا۔ کیا ملے گا؟ اس کی یا تو سزا ملے گی یا اس کو اس کا اجر ملے گا، مزدوری ملے گی۔ اور ملے گی کب؟ یوم القیامہ، کیا
اس سے پہلے نہیں ملے گی۔ افسوس ہے اس بات پر کہ علم کے جاننے والوں نے اگر یہی ایک بات سمجھا دی ہوتی کہ اس زندگی کے بعد انسان قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یہ بات بتا دی ہوتی، یقین جانی انسان کا ضمیر اتنا اللہ نے نرم بنایا ہے کہ یہ انسان اللہ کی بات کو بڑے خوب انداز سے سمجھتا ہے۔ جس خالق نے اس کو بنایا ہے، اس کی تخلیق ایک پانی کے قطرے سے کی ہے، اس قطرے کے اوپر پوری عمارت کو بنا کر کھڑا کر دیا ہے، کیا یہ انسان اس کی بات کو نہیں سمجھ سکتا؟ سمجھ سکتا ہے، یہ اپنے مالک کی پہچان رکھتا ہے، یہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، لیکن پہچان دلانے والوں نے پہچان نہیں دلائی، یہ بات نہیں بتائی۔ اگر یہ بات بتا دی جاتی کہ انسان مرنے کے بعد قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہوتا، اور اس نے جو دنیا کے اندر 50 سال 60 سال 80 سال 100 سال جو کیا ہے، اس کی سزا جزا قیامت کو ملے گی، اور ضرور مل کر رہے گی اور ملے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ انسان زندگی کے کسی موڑ پر بھی اچک جاتا، زندگی کے کسی موڑ پر بھی آ کر ٹھہر جاتا اور ڈر جاتا اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا، ہوتا یہ نہیں ہوتا، ہو جاتا کہ میں نے اتنی عمر گزار دی اللہ کی نافرمانی کے اندر، اللہ کو ناراض کرتے کرتے میری زندگی کا اتنا حصہ گزر گیا ہے، آخر میں کتنا اور حصہ گزار لوں گا، کیوں نہ میں اپنے مالک کو منا لوں۔ اور ہر انسان کو پتہ ہے جو کچھ وہ کرتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے بنایا ہے اور اس کو مکلف بنایا ہے اور اس کو اجازت دی ہے کہ تجھے اجازت ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، تجھے دین بتاؤں گا، یہ دین ہے اور یہ میرا راستہ ہے اور یہ میرے مخالف کا راستہ ہے، اس راستے پہ عمل کرے گا تو فلاح پائے گا اور اس راستے پہ عمل کرے گا تو ناکامی پائے گا، یہ میری ذمہ داری ہے، میں بتاؤں گا، لیکن تجھے اختیار اس بات کا ہے، دیکھنا یہ ہے تو مانتا کس کی، کیونکہ میں نے تجھے بنایا ہے، تیرا خالق میں ہوں، تیرا مالک تیرا رازق میں ہوں، تیری زندگی اور موت کا مالک خالق بھی میں ہوں، لیکن علم والوں نے یہ بات نہ بتائی۔ ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی نقطہ علم والوں نے چھپا لیا ہے، فرمایا کہ اس زندگی کے بعد توفون اجورکم، تمہیں پورا پورا ملے گا، جس نے زیادتی کی، قتل کیا، بدکاری کی، چوری کی، ڈکیٹی کی، اللہ کی بغاوت کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اللہ کے مقام، اس کی عظمت، اس کی رفعت کے خلاف کیا، اس کی شان کو بے شان کیا، اس کو پورا پورا ملے گا، ملے گا یہ نہیں ملے گا۔ پھر آگے بتا دیا فمن زحزح عن النار، اور لوگوں دنیا کی کامیابی نہیں، تو سمجھتا ہے میرا کاروبار چمک گیا ہے، میری بچے UK چلے گئے ہیں، انگلینڈ رہتے ہیں، سعودیہ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں، غیر ملک رہتے ہیں، یہ میری کامیابی ہے، بڑا پیسہ آ رہا ہے، لاکھوں اور کروڑوں روپے ایک مہینے
دنیا کے اندر تو اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزار جائے، یہ کامیابی ہے۔ یہ کامیابی نہیں کہ دنیا کے اندر تو پلاٹ بہت بڑے ڈی ایچ میں پلاٹ خرید کر لے، بڑے بڑی کالونیوں کے اندر، بڑے بڑے شہروں کے اندر تو پلاٹ بنا لے، کوٹھیاں بنگلے بنا لے۔ فرمایا یہ کامیابی ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ تو آگ سے بچا لیا جائے، تو جلنے سے بچا لیا جائے، تو رسوائی سے بچا لیا جائے، تو اللہ کی عذاب سے بچ جائے۔ ومن زحزح عن النار، جو آدمی آگ سے بچا لیا گیا فقد فاز، کامیاب تو وہ ہو گیا۔ دنیا کی بات ہمیں سمجھ آتی ہے، دنیا کے معاملات جس انداز سے ہم سمجھتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، نہ قرآن سے واقف ہوتے ہیں، نہ حدیث سے واقف ہوتے ہیں، علم بالکل ندارت ہوتا ہے، لیکن دنیا کے معاملات میں اتنے سیانے ہوتے ہیں، اتنے سمجھدار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کے باپ کی بے عزتی کر دے، اس کی شان میں کوئی گستاخی کر دے، برداشت کر لو گے؟ کوئی کر لے گا؟ کسی کی ماں اور باپ کے حق کے اندر کوئی گستاخی کر لے، برداشت کر لے گا؟ غیرت کا تقاضا ہے کہ برداشت نہیں ہونی چاہیے۔ جس ماں باپ نے اس کی پرورش کی ہے، اس کو بولنا سکھلایا ہے، اس کو چلنا سکھلایا ہے، اس کو دنیا کا دین علم اور دنیا کا دین سکھایا ہے، دین دنیا کا علم دیا ہے، اس کی بے عزتی ایک غیرت مند بچہ برداشت، ماں باپ کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ یہ کتنا سمجھ آتا ہے؟ ایک ان پڑھ سے پوچھ لو کہ اگر تیرے بڑے بھائی کو گال نکالی جائے تو برداشت کر لے گا؟ کہے گا بھائی نہیں، تو نکال کے تو دیکھ، تیرے چپیڑ منہ پہ نہ آئے تو۔ یہ ہمیں سمجھ آتا ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کی بے ادبی، بے عزتی، ان کو کوئی گالی نکالے برداشت نہیں کرتے۔ ارے ہم دوست کو بھی، اگر ہمارے دوست کو ہمارے سامنے کوئی بے عزت کرے، ہم وہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ اور تیرا رب کیا کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے۔ اگر تیرے سامنے، میرے سامنے کوئی رب کو گالی دے، برداشت کر لیں گے؟ وہاں تو زبان بھی نہیں ہلتی، وہاں زبان نہیں ہلتی۔ کوئی میرے اور تیرے رب کو گالی دے اور میں اور تم خاموش ہو جاتے تو یہ اس کا معاملہ۔ باپ کو کوئی گالی دے برداشت نہیں ہوتی، دوست کو کوئی گالی دے برداشت نہیں ہوتی، اور تیرے رب کو کوئی گالی دے تو بڑی خوشی سے برداشت کرتا ہے۔ یہ نہیں گالی دی جا رہی ہے، نہیں دی جا رہی۔ تو میرے بھائیوں، یہ کام جو آج ہو رہا ہے، کل اس کا نتیجہ ہم نے بھگتنا ہے، اس کا حساب دینا ہے۔ اس لیے فرمایا کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ارے اس دنیا کا ساز و سامان، یہ دنیا کی ٹھاٹھ و باٹ، یہ دنیا کی شائننگ، یہ دنیا کی سہولیات، یہ دنیا کی رونقیں، یہ دنیا کی رنگ رنگینے، یہ تو چند دن کی، تو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو چند دن کی ہے۔ قرآن حکیم نے ایک بات بتائی ہے، فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر ہم تمہیں ماریں گے، ثم یحییکم، پھر زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی بارگاہ میں لٹائے جاؤ گے۔ تو کیا بات سمجھ آئی؟ بات یہ سمجھ آئی کہ دو زندگیاں ہیں اور دو ہی موت ہے۔ موت بھی دو دفعہ ہے اور زندگی بھی دو دفعہ، اور اس فرض کو اتنا مولویوں نے لکایا ہے لیکن لوگ نہیں سکتے۔ حق ہمیشہ زہروں پر رہتا ہے، جس طرح میرا بھائی پہلے بیان کر رہا تھا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ رسولوں کی ڈیوٹی ہے حق کہنا،
انداز سے کہنا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر پہنچ جائے. اور ڈپٹی یہ ہے وما للرسول الا البلاغ، پیغمبر پریشان نہیں ہونا، تمہارے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے. اور ہمیں بھی یہی حکم ہے وما علینا الا البلاغ. ارے نبی کے ماننے والوں تمہیں بھی پریشان نہیں ہونا، تمہارا کام بھی ہے اللہ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچا دینا. تو میرے عزیزو، بات کر رہا تھا کیا ہے، دو زندگیاں تھے، دو موت. قرآن حکیم نے دوسری جگہ فرمایا قالوا ربنا امتنا سنتين واحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. انسان قیامت کے دن اقرار کرے گا، قالو کہے گا ربنا، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، میری پریشانیوں کو سمجھنے والے رب، امتنا سنتين واحييتنا سنتين، تو نے مجھے دو زندگیاں عطا کی، دو موتیں عطا کی، وہ میں دونوں گزار چکا. فاعترفنا، میں اعتراف کر لیا، میں نے مان لیا، بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. آج ہمیں کہیں چھٹکارا میرے گناہوں سے مل سکتا ہے؟ آج کہیں اس نتیجے سے چھٹکارا مل سکتا ہے؟ اس عذاب سے جان چھوٹ سکتی ہے؟ اپنے زبان سے کہہ رہا، لیکن علم والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ عذاب قبر حق ہے. عذاب القبر، عذاب القبر حق کون؟ کہ عذاب قبر حق ہے. عذاب قبر حق کیوں کہا؟ انہوں نے دو زندگیاں نہیں مانی، انہوں نے اللہ کے قرآن کو نہیں مانا، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی بات کو مانا ہے، اپنے علماء کی بات کو مانا ہے، اپنے مفتیان عظام کی بات کو مانا ہے. تب انہوں نے کہا، میرے عزیزو، قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ اموات، جب انسان کے اوپر موت آ جائے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ اموات، یہ مردہ ہو جاتا ہے، یہ مردہ ہو جاتا ہے، یہ بے جان ہو جاتا ہے. غیر وحیا، واہ میرے اللہ، مردہ کہہ دیا تھا، بات تو سمجھ آ گئی تھی، ان پڑھ کو بھی سمجھ آ گیا تھا جب موت آ جائے تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے. جب انسان پہ موت آ جائے تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی تھی، لیکن پھر بھی انسان کے دماغ کو جھنجھوڑا. سن رہا ہے یا نہیں سن رہا؟ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے؟ سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا؟ فرمایا غیر وحیا، اور جو پہلے اس کے اندر چیز تھی وہ اب نہیں ہے. جو اس کے اندر پہلے چیز تھی، جس سے یہ بولتا تھا، دیکھتا تھا، پکڑتا تھا، چلتا تھا، وہ چیز اس کے اندر اب نہیں ہے. غیر وحیا، اس کے اندر جان نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، وہ بولنے والی طاقت اور پاور نہیں ہے. غیر وحیا، مالک کے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ ہے کہاں. یہ طاقت جو بولتی تھی یہ نکل گئی ہے، اس کو فرشتے لے کر گئے ہیں، کہاں لے کر گئے ہیں کوئی پتہ چل سکتا ہے؟ مالک بتا دے اس کا ٹھکانہ کہاں ہے. فرمایا وما یشعرون، واہ میرے رب، وما یشعرون ایان یبعثون. فرمایا تمہیں شعور نہیں ہے، اس مرنے والے کو بھی شعور تمہیں بھی نہیں ہے. یہ نکلنے اور داخل ہونے والی بات یہ ان کی ہے جو مدارس کے پڑھے لکھے ہیں. قرآن نے کہیں نہیں کہا یہ اندر داخل ہوتی ہے یا
نکلتی ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے انا احیی و امیت، میں مرتا ہوں اور میں زندہ کرتا ہوں، میرے آرڈر سے یہ زندہ ہوتا ہے اور میرے آرڈر سے یہ مرتا ہے۔ وما یشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، ایان یبعثون، اسے کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ کتنے آسان بات تھی اگر آسان انداز میں سمجھا دی جائے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ان پڑھ آدمی کو یہ بات سمجھ آتی ہے، جس پہ موت آ جائے وہ مر جاتا ہے، وہ مردہ ہو جاتا ہے، وہ قیامت تک مردہ ہے۔ کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے کہا کہ جناب والا اس قبر میں زندہ نہیں ہوتا، اس قبر کے اندر زندہ ماننا تو بہت بڑا کفر ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ یہ جو دفن کیا جاتا ہے یہ تو مٹی ہو جاتا ہے، یہ تو مردہ ہے، لیکن اس سے جو نکالا جاتا ہے وہ عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ ارے کون سی دلیل ہے عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے؟ بتاؤ کون سی آیت ہے؟ یہ لفظ عالم جو کہہ رہا ہے، ایک مفتی صاحب، ایک عالم صاحب، علوم کا جاننے والا، علامہ لکھانے والا، پروفیسر لکھوانے والا، بتائے کون سی عربی کا الفاظ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ یہ عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے اور یہ نکالا جاتا ہے؟ کوئی دلیل پیش کرو۔ ایسے مان لیں کہ تو نے 14 سال لگائے ہیں، جیسے دین پیش کرتا جائے مانتے جائیں، دلیل کے ساتھ بات کرو۔ تو قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تمہیں پتا نہیں، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب والا، اس کو عالم برزخ کے اندر عذاب اور راحت ہوتا ہے۔ کیا اس نے قرآن نہیں پڑھا؟ مفتی نے قرآن نہیں پڑھا؟ مفتی ایسے بن گیا ہے، اس کے سامنے قرآن حکیم کی آیت نہیں ہے۔ قرآن حکیم سورۃ حج کے اندر فرماتا ہے ان اللہ یبعث من فی القبور، ہم قیامت کے دن قبروں سے نکالیں گے۔ وہ کہتا ہے عالم برزخ میں ہے۔ کمال ہو گئی ہے، تیرے علم کی بھی کمال ہے۔ لوگ نہ جانے کیسے اشتہار لگا دیتے ہیں اور بڑے بڑے بینر بنا کر لکھ دیتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ 2 زندگیاں دی ہیں، 2 موتیں دی ہیں۔ کوئی عالم برزخ نہیں ہے، کوئی تیسرا جہان نہیں ہے جس میں یہ انسان منتقل ہوتا ہو۔ ہماری کوئی لینگویج بھی ایسی ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی کہ یہاں سے وہاں منتقل ہو گیا ہے، یہاں سے وہاں منتقل ہو گیا ہے۔ ارے کہیں نہیں منتقل ہو، یہ یہی سے تھا اور یہی اس کو دفن کیا گیا ہے۔ اسی دنیا میں اللہ نے اس کو بنایا تھا اور اسی میں اس کو اللہ نے چھپا دیا ہے۔ فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، جو مرتا ہے وہ اسی قبر میں جاتا ہے، کہ کہیں اور قبر اس کی نہیں بنتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ناراض ہو رہے ہیں؟ فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، واہ میرے مالک۔ اس کی پیچھے والی آیت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، مارا جائے انسان، قتل ہو جائے انسان، ذلیل و رسوا ہو جائے، جس نے اپنے رب کا انکار کر دیا، رب کی آیات کا انکار کر دیا، رب کے احکامات کو اس نے بس پشت ڈال دیا۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، واہ میرے، انسان کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ یہ عالم برزخ میں عذاب ہو۔ پھر تیسرا فریق اٹھا، اس نے کہا کہ عالم برزخ میں تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بھی عقیدہ ٹھیک نہیں، اللہ کی کتاب کے خلاف ہے۔ یہ پورا انسان مرتا ہے، روح پر بھی موت ہے، جسم پر بھی موت ہے، دونوں پر ہم موت مانتے ہیں، لیکن مردہ کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہ آئی۔
قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ وما یشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں۔ یہ شعور کہاں سے لے لیا اس نے؟ یہ کہاں سے شعور آیا کہ اس کو عذاب ہوتا ہے، یہ خوش ہوتا ہے، یہ دیکھتا ہے، یہ اٹھ بیٹھتا ہے، یہ سوالوں کے جواب دیتا ہے، اسے راحت ہوتی ہے۔ یہ قبر چوڑی ہوتی ہے، یہ قبر سوڑی ہوتی ہے، یہ کون سی آیت کا معنی ہے؟ اور یہ عقیدہ عام چل رہا۔ میرے عزیزوں، سچی بات یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد قیامت تک مردہ ہے، اسے عذاب اور راحت دنیا کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ قیامت تک انسان جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری انسان تک جتنے بھی انسانوں نے آنا ہے، اللہ کو علم ہے، ہر مرنے والا مردہ اور بے جان، اور اس کا حساب و کتاب کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ یہ سچ بات ہے، کسی کو اچھی لگے نہ لگے اس کی مرضی ہے۔ بات سچی یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان اللہ کے روبرو حاضر کیا جائے گا، اللہ کے روبرو حاضر کیا جائے گا۔ انسان کو اعمال نامہ قیامت کو ملے گا، قبر کے اندر نہیں۔ تو قرآن حکیم بتلاتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس شخص کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا۔ کبھی کسی مولوی نے بتایا کہ قبر میں جس کو عذاب ہو رہا ہے اس کو اعمال نامہ بھی ملا ہے؟ یہ بتانا چوک گیا ہے، بھول گیا یہ بتانا، اور اس بات پر اس کو کہانی بنانی نہیں آئی، شاید وہ بنا لیتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤْ مُقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ دوسروں کو کہے گا خوشی سے، خوشی کا مارا مارا دوڑے گا، کہے گا دیکھو مجھے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا ہے، میرا اعمال نامہ دیکھو۔ دنیا کے اندر میں نے بڑی تنگی سے گزاری تھی، کبھی کہتے تھے یہ منکر حدیث ہے، کبھی مرزائی کہتے تھے، کبھی پرویزی کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کچھ فتوے مفتی لگاتے تھے، ان کے علماء لگاتے تھے، ان کے بڑے عمراء فتوے لگاتے تھے، یہ کبھی جماعتوں سے نکال دیتے تھے، کبھی تحریکوں سے نکل جاتے تھے۔ میں ڈرتا رہا، کوشش کرتا رہا، دوڑتا رہا۔ فَيَقُولُ هَاؤْ مُقْرَءُوا هَاؤْ مُقْرَءُوا هَاؤْ مُقْرَءُوا کتابیہ، میرا اعمال نامہ دیکھیے، میرا اعمال نامہ دیکھیے، میرا اعمال نامہ دیکھیے۔ اور پھر کیا کریے؟ اقرؤوا کتابیہ، پڑھیے پڑھیے میرا کتاب نامہ۔ آج کسی کے پیسے آ جائے نا تو اس کو میسج پڑھنا نہ آتا ہو تو وہ دوسروں کی طرف بھاگتا ہے، میرا میسج پڑھیے کتنے پیسے آئے ہیں مجھے، دوڑتا دوڑتا پھرتا ہے، یار مجھے بتاؤ کتنے، 14,000 آئے، 20,000 آئے، 25,000 آئے۔ یہ دنیا کی بات ہمیں بڑی سمجھ آتی ہے، میں یہی بات پہلے کہہ رہا تھا، مجھے ہمیں آخرت کی بات سمجھ نہیں آتی ہے تو ہم بے پرواہ ہیں، ہم کوشش نہیں کرتے سمجھنے کی۔ فرمایا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے گمان تھا، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب مجھے ضرور ملے گا۔ ہمیں یہ یقین آ جائے کہ ہمارا حساب ہمیں ملے گا تو یقین جانیے ہم اللہ کی نافرمانی سے دور بھاگ جائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں، اللہ کے قرآن کے انکار کرنے سے ہم بچ جائیں۔ اس لیے اللہ کی کتاب کہتی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بات کو مانو، جو اللہ نے اتارا ہے اس کو مانو، یہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اپنے تو اپنے باپ دادا کی بات کو ماننا ہے، اپنے آباء و اجداد کی بات کو ماننا ہے، اپنے مفتیوں کی بات کو ماننا ہے، اپنے علماء کی بات کو ماننا ہے۔ تم کوئی مفتی ہو، تم کوئی عالم ہو، کوئی مدارس کے فارغ ہو، بتاؤ کوئی سندے ہیں تو سندے دکھاؤ، تم نے کیا کیا ہے؟ عامہ کیا ہے، خاصہ کیا ہے،
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بڑے عیش میں ہوگا. جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ بڑے عیش میں ہوگا. فی جنت عالیہ، بڑے اونچے اونچے محلوں میں ہوگا، بڑے گھنے گھنے باغوں میں ہوگا. قطوفہا دانیہ، جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. یہ نتیجہ کس چیز کا ملے گا؟ جو اس نے دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے، اپنے مالک کو راضی کرتا رہا، دنیا ساری ناراض ہو گئی. اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. ولم ادری ما حسابیہ، مجھے معلوم نہ ہوتا میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش مجھے عبدالآباد کے لیے میرا کام موت تمام کر چکی ہوتی. ما اغنا عنی مالیہ، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ، آج میری بادشاہی میرے کچھ کام نہ آئی. ہلک عنی سلطان، خذوہ، آرڈر ہوگا پکڑو اس کو. فغلوہ، اور توق پہنا دو. ثم الجحیم صلو، اور اسے ہاتھ پیر باندھ کر کے اس کو جہنم کے اندر جھونک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور فرمایا 70 گز جنجیر کے ساتھ اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھو اور ایسے ولے دو تاکہ یہ ہاتھ اور پاؤں چھڑا نہ سکے، اور اس کو جہنم کے اندر جھونک دو. فرمایا اس کا جرم کیا تھا، اس کی غلطی کیا تھی؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم کو نہیں مانتا، یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ عظیم کو یہ گالی نکالتا تھا. میرے بھائیوں، آج زندگی ملی ہے مجھے اور آپ کو، آج ہم توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، مالک کو گالی نکالنا چھوڑ دیں اور مالک کے ساتھ راضی نامہ کر لیں اور اپنا ایمان کفر و شرک سے پاک بنا لیں. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ بالایمان فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.